الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين دعاء امام زمانہ علیہ السلام الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صلوات پڑھیں معزز سامعین
یہ آئے کریمہ ہمیں انسانیت کا درس دے رہی ہے کہ اے مسلمانوں، اسلام تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کسی نے کسی انسان کو بے گناہ قتل کر دیا تو خبردار، قتل کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کا قاتل، ایک فساد کرنے والا، اللہ کے بندوں کو آپس میں لڑانے والا اتنا بڑا مجرم ہے، گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ وہ سارے انسانوں کا قاتل ہے جو اللہ کے بندوں کو آپس میں لڑا رہا ہے۔ لیکن اگر کسی نے کسی کو زندہ کیا تو یہ اجر اتنا زیادہ کہ ایک انسان کو زندہ کرنے والا سارے کائنات کے انسانوں کو زندہ کے برابر۔ عزیزان گرامی، یہاں قتل سے مراد صرف قتل جسم نہیں ہے، بلکہ قتل سے مراد قتل روح بھی۔ ایک آدمی کے جسم کو قتل کرنا یہ بھی گناہ، ایک انسان کے روح کو قتل کرنا، اس کی شرافت کو قتل کرنا، اس کی ہدایت کو قتل کرنا، ہدایت کے سلسلے کو ختم کرنا، یہ بھی قتل کے برابر گناہ۔ ابھی معصوم نے فرمایا کہ یہاں قتل سے مراد گمراہی بھی ہے اور یہاں زندگی سے مراد ہدایت بھی ہے۔ صلوات پڑھی بآواز بلند۔ یعنی اگر آپ نے کوشش کی، آپ نے ایک بندے کو ہدایت دے دی، تو آپ یہ کہہ کر مایوس نہ ہو جائیں کہ میں نے زندگی میں فقط ایک آدمی کو سدھارا، ایک آدمی کو نمازی بنایا، ایک آدمی کو روزے دار بنایا، ایک آدمی کو اللہ کا راستہ دکھایا، بلکہ اللہ جو اجر دے گا وہ ہمارے حساب سے باہر، شمار سے باہر۔ ایک انسان کو اگر آپ نے ہدایت دی، گناہ سے بچایا، شیطان کے راستے سے بچایا اور وہ ہدایت پا گیا، تو اللہ آپ کو اجر اتنا دے گا گویا آپ نے ساری کائنات کو ہدایت دی۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہدایت دیتے ہوئے آپ کبھی گھبرائیے نہیں، تھک نہ جائیے، پریشان نہ ہو جائیے کہ جناب میری ہدایت کا اثر نہیں ہو رہا، کیا فائدہ، 10 مرتبہ کہا ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہے، 10 مرتبہ منع کیا پھر بھی گناہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اسلام یہ کہہ رہا کبھی نہ تھکو، یہی تو کام ہے، یہ ایسا کام ہے، اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ کسی چیز کا اتنا اجر زیادہ نہیں ہے۔ یعنی ایک انسان کو ہدایت دینا، اللہ کے راستے میں پہنچانا افضل ہے پوری کائنات سے، اور جو کچھ کائنات کے اندر ہے، جو دولت ہے، حکومت ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، ایک انسان کو ہدایت دینا افضل ہے پوری کائنات سے اور جو کچھ کائنات کے اندر ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ یہ کائنات فانی ہے، یہ کائنات کے اندر جو کچھ ہے، مال و ملکیت، دولت، یہ بھی فانی ہے، لیکن ایک انسان کو اگر آپ نے ہدایت دی اور ہدایت کے بعد اس نے جو عمل صالحہ کیا، نہ ہدایت کو فنا ہے نہ اس عمل کو فنا ہے جو اللہ کے لیے بندہ انجام دیتا ہے۔ صلوات پڑھیے بآواز۔ تو عزیزان گرامی، ہماری گفتگو ہو رہی تھی تربیت اولاد کے بارے میں کہ جس نے اولاد کی صحیح تربیت دی وہ مر جائے، قبر میں چلا جائے، گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اولاد اگر اس کی صالح ہے اور اس کی محنت کی وجہ سے صالح ہے، اس نے محنت کی ہے، انہیں نمازی بنایا، تو پیغمبر فرما رہے ہیں یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک اولاد اس زمین پر رہے گی وہ اولاد نماز پڑھے گی، ان کو بھی ثواب اور اس باپ کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا جس نے اولاد کو نماز سکھائی۔ صلوات پڑھیے بآواز۔ اگر اولاد کو قرآن پڑھایا، جس باپ یا ماں نے اولاد کو قرآن پڑھائی وہ مر گئے، اب اولاد اس زمین کے تختے پہ قرآن پڑھ رہی ہے، اب یہ جہاں پڑھ رہے ہیں ایک ثواب ان کو، ایک ثواب قبر میں پڑے ہوئے ماں باپ کو۔ یہی مسئلہ، جس ماں باپ نے اولاد کو
अदादारी ये इमाम हुसैन सिखाई। अब बच्चे आएंगे, मुहर्रम का चांद देखा, आकर हुसैन के फर्शे अदा पर बैठेंगे। अब जिस माँ और बाप ने ये सिखाया उन्हें अदादारी का सवाब उनकी कब्र में मिल रहा है। सलवात पढ़िए बाबा दे। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, उसके मुकाबले में पैगंबर ने क्या फरमाया? अगर कोई माँ बाप अपने बेटे या बेटी को सही मुसलमान नहीं बना सके, फरमाया गुनाह इतना बड़ा है, गोया उन्होंने उन्हें कत्ल कर दिया। और उसका गुनाह इतना ज्यादा है कि पैगंबर फरमा रहे हैं ये इतना बड़ा गुनाह है कि जमीन आसमान के फरिश्ते उन पर लानत करेंगे। और ये अपने अमल से अगर अपने बेटे को मुनाफिक बनाया, अपने बेटे को बेनमाजी बनाया, अपने बेटे को शराबी बनाया, क्योंकि माँ बाप ने कभी उन्हें हिदायत नहीं की, माँ बाप ने कभी खौफे खुदा उनके दिलों में पैदा नहीं किया, तो अब अगर किसी का बेटा उनकी गफलत की वजह से, माँ बाप की गफलत की वजह से शराबी बन गया, जानी बन गया, बदकिरदार बन गया, अब आपने देखा ये इतना बड़ा गुनाह है कि पैगंबर फरमा रहे हैं जो अपनी औलाद को बिगाड़ रहे हैं, जो अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं कर रहे, वो गोया अपने अमल से पैगंबर कह रहे हैं कि मुझ पर तबर्रा कर रहे हैं। यानी उनका कोई इस्लाम से वास्ता ही नहीं, वो उम्मत पैगंबर से निकल जाते हैं, क्योंकि जो पैगंबर पर नऊज़ बिल्लाह तबर्रा करे वो मुसलमान कब हो सकता है? अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर उन पर तबर्रा कर रहे हैं और वो अपने अमल से, यानी इससे बढ़कर कोई अहम हदीस नहीं हो सकती। अज़ीज़ान गिरामी, यानी इस इंसान का इस्लाम नहीं रहता, इंसान का ईमान नहीं रहता जब तक कि औलाद सालेह न हो। सलवात पढ़िए बाबा देवल। ये अलग मसला है कि आपने तरबियत दी फिर भी बिगड़ गई, तो वहां आपका कसूर नहीं है, आपको अजर मिलेगा, उस मेहनत का अजर मिलेगा, उस अमर बिल मारूफ का अजर आपको मिलेगा। लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की तो वहां आप पर मुजरिम है। अज़ीज़ान गिरामी, अब आपने देखा ये वो अहम तरीन अमानत कि कुरान और अहल बैत के बाद औलाद से बढ़कर कोई अल्लाह की अमानत बंदे के पास मौजूद नहीं है। क़यामत के दिन इसी अमानत के बारे में सवाल होगा। अब आइए मौजू की तरफ। हमने निकाह से शुरू किया और इन्हें स्टेजेस में बयान किया, मरहलों में बयान किया। पहला निकाह का मरहला, उसके बाद हमल का मरहला, उसके बाद दूध पिलाने का मरहला, उसके बाद पहले साल से लेकर, पहले दिन से लेकर 7 बरस तक बच्चे को क्या चाहिए? मोहब्बत चाहिए। अगर बच्चा गलत काम करे उसे समझाइए, प्यार से समझाइए, दलील से समझाइए, सबूत के समझाइए। तो एक तो बच्चे की तरबियत होती है ज़बान के जरिए से, समझाने के जरिए से, और याद रखिए दूसरी तरबियत होती है अमल के जरिए से। और उलमा ये फरमाते हैं ये ज़बान वाली तरबियत इतना असर नहीं रखती जितनी वो तरबियत असर रखती है जो ज़बान से न की जाए बल्कि अपने अमल से की जाए। सलवात पे बाबा वाले। यानी माँ बाप का फरीदा है कि ज़बान से भी बताएं, हदीस बताएं, कुरान बताएं, खौफ खुदा दिलाने के लिए ऐसी रिवायतें बताएं। लेकिन फरमाया सबसे ज्यादा जो असर करने वाली चीज है वो है अमल से तरबियत। अमल से तरबियत कैसे होती है? अब सुनिए मिसाल। इबाद नामी एक शख्स गुजरे तारीख में सबसे बड़े सखी, हातिम ताई के बाद इनका नंबर आता है, बहुत बड़े सखी। लोगों ने पूछा कि तूने सखावत कहां से सीखी? कहा अम्मा के अमल से मैं सखी बना, अपनी माँ के अमल से मैं सखी बना। कहा वो कैसे? कहा मैं जब स्कूल जाता था मेरी माँ मुझे 2 रुपए देती थी और कहती थी 1 रुपया फकीर को देना, 1 रुपया खुद खर्च करना। अब ये अमल से तरबियत करना है। अब आपने देखा वो अपने जमाने का सबसे बड़ा सखी बन गया क्योंकि माँ बाप ने उसे अमल ही ऐसा सिखाया। सलवात पढ़िए बाबा ने। माहिर नफ्सियात भी ये कहते हैं, उलमा भी ये कहते हैं कि अमल से जो असर होता है। सलवात पढ़िए बाबा दे। वो जबान से की हुई तबलीग से भी ज्यादा, और इसकी दलील हमारे पास अहले बैत के जरिए से भी पहुंची है कि इमाम सरकार जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते एक ऐसा जमाना आएगा कि उस जमाने में खामोश तबलीग ज्यादा असरअंदाज करेगी, ज्यादा असर होगा।
ایک صحابی کھڑا ہو گیا, مولا خاموش تبلیغ کیسے؟ تبلیغ تو زبان سے ہوتی ہے. فرمایا ہاں زبان سے ہوتی ہے, مگر اس سے بھی بڑھ کر تبلیغ خاموش تبلیغ. مولا وہ کیسے؟ فرمایا اپنا کردار تم ایسا بناؤ, اپنا کردار اور عمل ایسا دکھاؤ کہ لوگ تمہارے عمل کو دیکھتے چلے جائیں اور تمہاری سیرت پر عمل کرتے چلے جائیں. صلوات پڑھیے آواز بلند. اور پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں یہی فرمایا کہ انا شجرۃ طیبہ. رسول خدا نے مثال دی ہے کہ محمد و آل محمد, ہم اہل بیت کس طرح سے ہیں. فرمایا میں ایک شجر, ہم شجر طیبہ ہے. رسول خدا فرماتے ہیں اس شجر, اس درخت کی میں جڑ ہوں, اور اسی درخت کی علی اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا اسی درخت کی شاخیں ہیں, اور حسن اور حسین اسی درخت کے ثمر ہے. فرمایا لیکن ہمارے چاہنے والے, ہم سے محبت کرنے والے اسی مقدس ترین درخت کے پتے ہیں. انتہائی اہم نکتہ, دو نکتے جن کی طرف آپ کو توجہ کر رہا ہوں. پیغمبر جڑ, علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہ اس درخت کی شاخیں, حسن اور حسین اس درخت کے میوے اور ثمر, اور ہمارے ماننے والے, چاہنے والے, ہم سے محبت کرنے والے اس درخت کے نورانی پتے ہیں. عزیزان گرامی اب دیکھیے پھل جو ہے, فروٹ جو ہے ہر موسم میں نہیں ہوتا نا. یہ آم کی موسم ہے تو آم نظر آئے گا, جب آم کی موسم نہیں ہوگی تو درخت میں آم نظر نہیں آئے گا. اب آپ نے دیکھا کہ فروٹ کبھی ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا, کبھی غائب ہو جاتا ہے, کیونکہ فروٹ کی موسم ہوتی ہے. اور یاد رکھیے ہر وقت آپ فروٹ کے ذریعے سے, ثمر کے ذریعے سے, میوے کے ذریعے سے درخت کو پہچان نہیں سکتے. اور درخت کو پہچانے کا طریقہ کیا ہے؟ درخت جب بھی پہچانا جاتا ہے تو پتوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے نا. یہ آم کا درخت کیسے ہم نے پہچانا؟ پتے کو دیکھ کر. نیمو کا درخت کیسے پہچانا؟ یہ پتے کو دیکھ کر. نیم کا درخت پتے کو دیکھ کر. اب آپ نے دیکھا اہل بیت نے ہمیں کیا بتایا, پیغمبر نے کیا بتایا, ہم ہیں جڑ, علی اور جناب زہرا ہے شاخیں, حسن اور حسین ہے ثمر. مگر اے ہمارے ماننے والوں, اے سچے مسلمانوں, اے سچے مومنوں, تم ہمارے اس درخت کے پتے ہو. یعنی اہل بیت نے, پیغمبر نے یہ بتایا کہ تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے, تمہارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ تمہیں دیکھتے جائیں اور ہمیں پہچانتے جائیں. ایسا کردار ہونا چاہیے کہ تمہیں لوگ دیکھیں اور دیکھیں جب علی کے ماننے والے کا یہ کردار ہے تو مولا کا کیا کردار ہوگا. اب آپ نے دیکھا یہ تو ایک نکتہ, لیکن اسی میں فضائل کا بھی نکتہ بیان کر دوں. اب پیغمبر نے کیا کہا؟ ہمارے چاہنے اور ماننے والے پتے ہیں. عزیزان گرامی پتوں کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ شاخ سے ہوتا ہے, شاخوں سے ہوتا ہے. لیکن پتوں کو جو کچھ مل رہا ہے وہ تو جڑ سے مل رہا ہے نا. غذا مل رہی ہے تو جڑ سے مل رہی ہے, پانی مل رہا ہے تو جڑ سے مل رہی ہے. جو کچھ پتوں کی زندگی ہے وہ جڑ کی وجہ سے ہے. جڑ سے غذا کھینچ لی جاتی ہے, جڑ سے پانی کھینچ لیا جاتا ہے, اور وہ پانی شاخوں میں آتا ہے, پھر پتوں کے پاس آ جاتا ہے. ہے تو حقیقت یہی کہ جو کچھ مل رہا ہے وہ جڑ سے مل رہا ہے, لیکن یہ پتے ہوتے کہاں ہیں؟ یہ شاخوں میں چمٹے ہوئے ہوتے ہیں. اگر کوئی پتا یہ غرور کر لے کہ مجھے جو کچھ مل رہا ہے وہ تو جڑ سے مل رہا ہے, میں شاخ کو چھوڑ دوں اور سیدھا جڑ کے پاس چلا جاؤں, تو یہ بہتر ہے. مجھے کیا ضرورت ہے کہ وسیلے کے ذریعے سے غذا حاصل کروں. توجہ فرمائی. کاشان احمدی کا چمن میں ظہور ہے, ہر گل میں ہر شجر کا محمد کا نور ہے. گر عشق علی جرم ہے دنیا کی نظر میں, پھر مصطفیٰ کوئی گناہگار نہیں ہے. نعرہ حیدری بھائی. آج مسئلہ یہی ہے نا کہ وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا ڈائریکٹ خدا سے مانگو, سیدھا وہیں پہنچ جاؤ. جبکہ خدا حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. خدا حکم دے رہا ہے وسیلے کے ذریعے سے مجھ تک پہنچو. قانون الہی ایسا ہے, وسیلے خدا نے خلق کی ہے. لیکن عزیزان گرامی یہیں پر دلیل سنا دوں. اب اگر کوئی پتا غرور میں آ جائے کہ مجھے سب کچھ ملنے دینے والا مل رہا ہے, کہاں سے مل رہا ہے؟ جڑ سے مل رہا ہے. سیدھا میں جڑ کے پاس چلا جاتا ہوں. اب ایک پتا اس نے شاخ سے اپنے رشتے کو توڑا, کہاں آیا؟ جڑ میں آ گیا, جڑ کے کنارے میں آیا. اب آپ نے دیکھا سوکھنے لگا, سوکھ رہا ہے, اس کا
کا رنگ بگڑ رہا ہے, جڑ اسے کچھ بھی نہیں دے رہی ہے. جڑ کی طرف سے یہی آواز آئے گا کہ جب تک کہ شاخ کے ساتھ متصل رہو گے تو میرا فیض ملتا رہے گا. تو پیغمبر نے یہی کہا کہ میں جڑ ہوں, علی اور زہرا ہماری شاخیں ہیں. اگر پیغمبر کا فیض لینا چاہتے ہو تو علی کے صدقے سے لو, جناب زہرا کے ذریعے سے لو. صلوات پڑھیے آواز بلند. اب تربیت اولاد, عزیزان گرامی, تربیت فرزند اہم ترین عنوان. اب آپ نے دیکھا یہ امانت الہی, قرآن و اہل بیت کے بعد انسان کے پاس سب سے بڑی امانت اولاد. اور اس مرحلے پر ہم پہنچے, الوالد سید سبع سنین. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ تمہاری اولاد 7 سال تک تمہاری سردار. خبردار 7 برس تک بچے کو محبت چاہیے, پیار چاہیے. وغلام سبع سنین, اور 7 برس تک وہ تمہارا غلام. ووزیر سبع سنین, اور 14 سے لے کر 21 برس تک وہ تمہارا وزیر. اب یہ سٹیجز ہے, لیکن جو مرحلہ ہے عمل سے ہدایت دینے کا. اگر بیٹی کو تربیت دینی ہے, اگر بیٹی یہ دیکھ رہی ہے کہ میری ماں کبھی بے حجاب ہو کر نامحرم کے سامنے نہیں جاتی, عزیزان گرامی اب یہ نامحرم کے سامنے بے حجابی سے نہ آنا بیٹی کے لیے تربیت ہے. کچھ ماں کہے یا نہ کہے, لیکن یہ عمل تربیت. لیکن بیٹی نے دیکھا کہ اماں ہی حجاب نہیں پہنتی, تو یہ گویا عمل سے اسے زہر پلائی رہی, اسے برباد کیا رہا. اگر خاتون نے دیکھا, اگر بیٹی یا بیٹے نے دیکھا کہ جب نماز کی فضیلت کا وقت آیا تو میری ماں نے ہر کام چھوڑ دیا اور مجھ سے عبادت پر آ گئی, تو یہ تربیت سے اپنی اولاد کی ہدایت, اولاد کی تربیت اپنے عمل سے. اب آپ نے دیکھا, ماں نے دیکھا, ماں کو بیٹی نے دیکھا, بیٹے نے باپ دیکھا کہ میرا بابا کتنا بھی مشہور, کتنا بھی مشہور ترین اہم ترین کام ہو, لیکن جب نماز کے لیے, آذان کے لیے اللہ اکبر کی آواز سنا سب کام چھوڑ دیے. اب بیٹے کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ نماز کو فضیلت کے وقت پر ادا کرے گا. اگر بیٹی نے دیکھا کہ میری ماں اگر نامحرم سے کوئی چیز لے رہی ہے, ہاتھ کپڑے میں چھپا رہی ہے, کیونکہ ہاتھ اگر نامحرم سے ٹچ ہو جائے, مس ہو جائے, حرام ہے. عورت نامحرم ہو, مرد نامحرم ہو, اگر ہاتھ مس ہو جائے حرام ہے. عزیزان گرامی اب آپ نے دیکھا, بچی نے دیکھا کہ میری ماں کی یہ عادت ہے, اور جہاں غیبت ہو رہی ہو, بیٹی نے دیکھا, بیٹی نے دیکھا کہ اماں اور ہم ساتھ تھے, عورتوں کی محفل تھی, کسی نے غیبت سنا دی, ماں نے کہا بیٹا اٹھو, کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ جہاں پر غیبت کرنے والے مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں وہاں پر آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں. صلوات پڑھ کے بابا دے. اب یہ ہے اپنے عمل سے, اپنے کردار سے اپنی اولاد کی تربیت کرنا. اولاد دیکھ رہی ہے کہ میری ماں وہاں نہیں بیٹھتی جہاں غیبت محفل, جہاں کسی پر تہمت لگائی جا رہی. لیکن اگر اولاد دیکھ رہی ہو کہ اماں نے مجھے گود میں بٹھا کر VCR پہ فلمیں دیکھی, تو یہ اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی. یہ اولاد کو سپاہی سرکار امام مہدی آخر زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہم نہیں بنا رہے. اولاد شادی نکاح کا مقصد کیا ہے کہ حسینی پروانے بنے نا, سرکار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سپاہی بنے. لیکن عزیزان گرامی وہ بچہ جس کو ہم نے صحیح تربیت نہیں دی اور شیطانی ماحول دیا, شیطانی معاشرہ دیا, تو یقیناً اس بچے کی تربیت ہم نے اس طرح سے کی کہ وہ شیطان کا سپاہی بن رہا ہے. اب آپ نے دیکھا اہم ترین نکتہ ہے عزیزان گرامی, عمل سے تربیت. اب دیکھا ماں کو, بیٹی نے دیکھا کہ جب بابا آیا تو اماں استقبال کے لیے گئی. حکم یہی ہے کہ مرد جب گھر میں داخل ہو تو جوتوں پر نیچے جو مٹی لگتی ہے نا, گندگی لگتی ہے, آپ اسے صاف کر کے پھر آتے ہیں نا محفل میں, گندے جوتے تو نہیں لے کر آتے. حکم یہی ہے, اسلام کا حکم یہ ہے کہ مرد جب گھر میں داخل ہو تو غم اور غصے کو اسی طرح سے باہر پھینک کر آئے جس طرح سے مٹی اور غلادت کو جوتے کی مٹی کو باہر پھینک کر آتا ہے. اسی طرح سے مرد مسکراتا ہوا دروازے میں داخل ہو. اور عورت کے لیے کیا مستحب ہے کہ آگے بڑھ کر اپنے مرد, اپنے شوہر کا استقبال کرے, اور شوہر کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز ہے تو وہ لے لے. اور مرد کے لیے کیا مستحب ہے, اگر بیٹی ہو یا بیٹا ہو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آئے, اپنی حیثیت سے 1 روپے کا تحفہ, 8 آنے کا تحفہ. اور اگر بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے تو حکم یہ ہے کہ پہلے بیٹی کو دے پھر بیٹے کو دے. صلوات پڑھیے بابا دے.
اب آپ نے دیکھا مسکراتے ہوئے آئے اور آپ میں تحفہ لے کر آئے. اگر تحفہ لے کر اولاد کے لیے آئے, یہ تحفہ لانا عبادت, اور اپنی بیٹی کو دیا, بیٹے کو دیا, یہ دینا عبادت. اپنی اولاد کے منہ کو چوما, ماتھے کو چوما, اپنی اولاد کی پیشانی کو چوما. چھوٹا بچہ ہے, اس کی پیشانی کو چوما, چومنا عبادت. عزیزان گرامی, اب آپ نے دیکھا, اب بیٹی دیکھ رہی ہے, بیٹا بھی دیکھ رہا ہے. یہ تربیت عملاً ہے کہ اماں کو جب بھی ہم نے دیکھا کہ بابا کا استقبال کیا, اور باپ کو دیکھا تو باپ بھی اسی طرح سے اسی کی ماں کے ساتھ انتہائی اخلاق کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. لیکن اگر میاں بیوی آپس میں جھگڑتے رہیں گے, لڑتے رہیں گے, تو یہ بچوں کی الٹی تربیت ہو رہی. اور نکاح کے بعد 3 صفات نورانی انسان اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے. جس نے شادی نہیں کی ہے اس کے لیے مسئلہ مشکل بھی ہو سکتا ہے, لیکن شادی شدہ کے اندر 3 صفات نورانی پیدا ہو سکتی ہے. ایک صفت تواضع, تواضع تکبر کی ضد میں ہے, اور پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارواحنا لہ الفدا, پیغمبر خدا فرماتے ہیں جس انسان کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہے اس پر خدا نے جنت کو حرام کر دیا, یعنی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اور تواضع جس کے دل میں ہے, یعنی اس کے دل میں تکبر نہیں. اب آپ نے دیکھا جنت میں جانے والی صفت تواضع ہے. اگر تکبر ہے تو تکبر جس کے دل میں ہے وہ جہنم میں جائے گا, جس کے دل میں تواضع ہے وہ جنتی صفت ہے, یہ نورانی صفت. آپ پوچھیں گے شادی کے بعد کیسے تواضع کیسے پیدا ہو سکتا؟ عزیزان گرامی, اگر خاتون بیوی میاں کے سامنے کبھی میاں غصے میں آ گیا, اگر میاں آ گیا غصے میں, بد اخلاقی کی, لیکن وہاں خاتون نے صبر کیا, تواضع سے کام لیا, خوش نصیب ہے وہ خاتون جس کا مرد بد اخلاق وہ خود با اخلاق. اب آپ نے دیکھا مرد نے بدتمیزی کی, اس نے تواضع سے کام لیا, چپ رہی. یہ چپ رہنا کیا ہے؟ اپنے نفس امارہ کو اپنے جوتی کے نیچے دبا کر اور اسے پامال کر دیا, نفس امارہ کو خاموش کر دیا. تو یہ نفس امارہ کو خاموش کرنا خود ایک عبادت ہے. تکبر کو ختم کرنا, تکبر کے بت کو اپنے جوتی کے نیچے لا کر اور اسے توڑ دیا. اور اسی طرح سے خوش نصیب ہے وہ مرد جس کی بیوی بد اخلاق مگر وہ صابر, وہ صبر کر رہا ہے. بیوی ہے بد اخلاق مگر وہ صبر کر رہا ہے. یہ تواضع ہے. عزیزان گرامی, تکبر کیا ہے؟ یہ غصہ ہمیں کیوں آتا ہے؟ یہ تکبر کی وجہ سے, کیونکہ غصہ جب بھی آتا ہے اپنے سے کمزور پر آتا ہے. بیوی پر آئے گا, بچے پر آئے گا, جو آپ کا نوکر ہے اس پر آئے گا, جو آپ کا سیکریٹری ہے اس پر آئے گا, جو آپ کا پیون ہے چپراسی اس پر آئے گا. بھئی کبھی یہ غصہ باس پر آتا ہے, اپنے افسر پر آتا ہے؟ کبھی نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ افسر پہ آئے گا تو نوکری سے نکال دے گا. سیٹ پر نہیں آتا, یہ غریب پر آتا ہے. تو غصہ جو ہے یہ تکبر کی نشانی ہے, تبھی تو اپنے سے کمزور پر آتا ہے. تو نکاح کے بعد یہ تواضع کی صفت ہے انسان اپنے اندر پیدا کرے. اگر ماں بیٹی کے سامنے تواضع کر رہی ہے, بیٹی کو تواضع سکھا رہی ہے, ایک نورانی صفت بھی اگر آپ نے اولاد کے اندر پیدا کر لی تو یہ اولاد کی نجات کے لیے ضروری ہے. صلوات پڑھیے بابا دے بلند. سنی ایک روایت, ہارون رشید کے زمانے میں ایک وزیر تھا, شکار کے لیے ہارون رشید گیا, بھٹک گیا, پانی کے لیے مر رہا تھا, پیاس. وزیر نے دیکھا ایک جھونپڑی ہے, آگے بڑھا, کیا دیکھا؟ ایک حسین ترین عورت اس جنگل میں جھونپڑی میں. کہا پانی ہے؟ کہا پانی تو ہے مگر میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی, میں تجھے ان کی اجازت کے بغیر پانی نہیں دے سکتی. اب یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے کہ خیرات بھی کرنا ہو خاتون کو تو وہاں پر بھی عورت کو مرد کی اجازت لینی پڑے گی, ورنہ اگر خیرات کرتی ہے اس کو خیرات کا ثواب نہیں ہے. ہاں اپنا پیسہ اگر اس کے ماں باپ کا پیسہ ہو وہ خرچ کر سکتی ہے, لیکن مرد کے پیسے سے وہ خیرات تب تک نہیں کر سکتی جب تک کہ مرد کی اجازت نہ ہو. کہا پھر؟ کہا میرا اپنا دودھ ہے, یہ میرے حصے کا دودھ ہے, یہ تم خود بھی پی لو, بادشاہ کو پلا دو. اب وزیر کہتا اتنے میں اس کا شوہر آ گیا. اس کا شوہر ایک تو بوڑھا تھا, یہ خاتون جوان بھی تھی, حسین بھی تھی. اس کا شوہر بد شکل بھی تھا اور بد اخلاق. آتے ہی اس نے اس خاتون کو گالیاں دی, برا بھلا کہا, کچھ میری طرح بگڑے. تو میں نے دیکھا کہ کتنی حسین عورت جوان ہے, اس بد اخلاق مرد کے ساتھ کیسے رہ رہی ہے. کہا میں نے تنہائی میں جب دیکھا اس کا شوہر ذرا ادھر ادھر گیا, میں نے اس عورت کو کہا اے عورت تو جنگل میں اتنی حسین, جنگل میں اس بد اخلاق مرد کے ساتھ کیوں رہ رہی ہے؟ اگر
تو اس سے طلاق لے لے تو میں تجھے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں وزیر ہوں۔ کہا بس اتنا سننا تھا۔ عورت ایک مرتبہ غصے میں آئی، کہا میں تجھے تو انسان سمجھ رہی تھی مگر تو شیطان ہے۔ کہا میں نے کیا کیا؟ کہا جو مرد جو انسان میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا کرائے وہ انسان کہا، وہ تو شیطان۔ میں نے تجھے انسان سمجھا تھا مگر تو شیطان ہے، تو ہمارے درمیان لڑائی کرا رہا ہے، یہ میرا مرد ہے، اگر اس نے مجھے برا بھلا کہہ دیا تو کیا ہو؟ کہا پھر میں نے اسے بھٹکانا چاہا، میں نے کہا دیکھ میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس یہ ہے، اسے چھوڑ دے، میرے ساتھ آ جا، مجھ سے نکاح کر لے، اس سے طلاق لے لے۔ کہا اے وزیر میری نظروں سے دور ہو جا، تو بڑا مردود ہے، تو میرے مرد پر بہتان لگا رہا ہے، تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہا ہے، اور سن میرا جواب یہ ہے، سن میں اس بد شکل مرد کے ساتھ کیوں رہ رہی ہوں اور میں کیوں صبر کر رہی ہوں، کیونکہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں، نصف صبر نصف شکر۔ آدھا ایمان کا حصہ صبر ہے، آدھا ایمان کا حصہ شکر ہے۔ میں اس کی بد اخلاقی پہ صبر کر رہی ہوں اور اللہ نے جو جوانی اور حسن مجھے عطا کیا ہے اس پر شکر کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے ایمان چاہیے۔ اے وزیر کیونکہ مجھے ایمان چاہیے، ایمان قبر میں کام آنے والا ہے۔ اے وزیر تو جو مجھے لالچ دے رہا ہے، سن تو نے مجھے دولت کی لالچ دی، تو نے مجھے محلوں کی لالچ دی، سن اے وزیر یہ زندگی گزرنے والی ہے، یہ جھوپڑی میں بھی گزر جائے گی اور محلوں میں بھی گزر جائے گی۔ اے وزیر سن یہ زندگی گزرنے والی ہے، فقیری میں بھی گزر جائے گی، امیری میں بھی گزر جائے گی، بیماری میں بھی گزر جائے گی، صحت مندی میں بھی گزر جائے گی۔ میں سن اے کبیر اے وزیر سن لے، یہ دنیا گزرنے والی چیز ہے، گزر جائے گی مگر قبر کا عذاب نہیں گزرے گا، مگر قیامت کا عذاب نہیں گزرے گا۔ اے وزیر میں ایمان حاصل کر کر قبر کا نور حاصل کر رہی ہوں، کیونکہ صبر بھی کر رہی ہوں اور شکر بھی کر رہی ہوں۔ صلوات پڑھی بابا دے بولو۔ عزیزان گرامی انسان حرام اسی لیے کھاتا ہے، امیر بننا چاہتا ہے، انسان حق کے امام زمانہ اسی لیے کھا جاتا ہے، پیسے سے پیار، امیر بننے کا خیال۔ عزیزان گرامی یہ خاتون اس مومنہ کے کتنے اچھے جملے ہیں کہ یہ دنیا تو گزر جائے گی، امیری میں بھی گزر جائے گی، غریبی میں بھی، فقیری میں بھی گزر جائے گی، محل میں بھی اور جھوپڑی میں بھی۔ مثلا اس مجمع میں کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے تکلیفیں دیکھی ہوں گی، کبھی جیلوں میں زندانوں میں رہے ہوں گے۔ مثلا ایک آدمی نے 5 سال زندان میں انتہائی خطرناک زندگی گزاری اور 5 سال محلوں میں، وزیروں کے محلوں میں، گورنروں کے محلوں میں زندگی گزاری، لیکن اس سے آپ قسم دے کر پوچھئے کہ وہ 5 سال جو تکلیف میں گزر گئے اور وہ 5 سال جو لذت میں گزرے، آرام و عشرت میں گزرے، اب اگر وہ انسان فکر کرے تو تکلیف کا زمانہ بھی ایک خواب کی طرح گزر گیا اور آرام کا زمانہ بھی خواب کی طرح گزر گیا۔ صلوات پڑھی بابا دے۔ عزیزان گرامی کبھی دنیا کا غم اور غصہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ دنیا گزر جانے والی چیز ہے مگر آخرت گزرنے والی چیز نہیں ہے، جہنم کا عذاب گزر جانے والا نہیں ہے، اللہ کا عذاب گزر جانے والا نہیں ہے، دنیا کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے مولا علی مسجد سے نکلے، ایک آدمی آیا، سر پھاڑ رہا ہے، پیٹ رہا ہے، بالیں نوچ رہا ہے۔ مولا نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ کہا مولا میں برباد ہو گیا، میرا باپ بھی مر گیا، میرے بیٹے بھی مر گئے اور اسی وقت میرا بھائی بھی مر گیا۔ مولا نے کہا پھر کیا ہوا؟ سب کو مرنا ہے، تجھے بھی مرنا ہے، اسے بھی مرنا ہے۔ مولا نے فرمایا اے بے صبری کا مظاہرہ کرنے والے، بتاؤں تجھے کہ باپ بیٹے اور بھائی کے مرنے پر اتنا ماتم کیوں کر رہا ہے، سر پیٹ کیوں رہا ہے؟ اس لیے تو بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے کیونکہ تو نے قبر کو بھلا دیا۔ اگر تیرے آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جائیں اور تجھے دکھا دیا جائے کہ قبر میں کتنا عذاب ہوتا ہے، قیامت کے دن کتنا عذاب ہوتا ہے، تو اپنے گناہوں پر ماتم کرے گا، بیٹے یا ماں یا باپ کے مرنے پر ماتم نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھی بابا دے بلا۔ اب آپ نے دیکھ یہ دنیا گزر جانے والی چیزیں گزر جا رہی، کسی کی 60 سال عمر ہے اس مجمع میں، کسی کی 20 سال۔ 60 سال والے سے پوچھے کیسے گزری، کہے گا خواب۔ 20 سال والے سے پوچھئے کیسے گزری، کہے گا خواب۔ 30 سال وہی زندگی خواب گزر جائے گی مگر آخرت نہیں گزرے گی۔ بس عزیزان گرامی یہ اہم ترین مرحلہ اولاد کی تربیت
اپنے عمل سے، ماں اپنے عمل سے تربیت کرے، باپ اپنے عمل سے. صلوات پڑھی بابا دے بلند. جناب شیخ مفید رحمت اللہ علیہ خواب میں دیکھتے ہیں، اہم ترین نقطہ آج کی مجلس کا، خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. جناب زہرا کے ہاتھ میں 2 بچے ہیں، دونوں ہاتھ، ایک بچہ ایک ہاتھ میں، دوسرا. اے شیخ، یہ دونوں بچے ہیں، ان کو تعلیم دے. شیخ مفید خواب سے اٹھا، رونے لگا. خواب کو نہیں سمجھا. کہا میں جناب زہرا کے بچوں کو کیا تعلیم دے سکتا ہوں؟ جناب زہرا کے بچے تو الحسن والحسین، وہ تو پوری کائنات کے عالم ہے. روتے رہے روتے رہے. کہا نہ جانے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، نہ جانے اس خواب کا مقصد کیا ہے. ابھی رو ہی رہے تھے، دیکھا بالکل خواب جیسا منظر ہے، جیسے خواب میں نظر تھا ویسا ہی نظارہ ہے. ایک سید زادی آ رہی ہے، برقعے میں آ رہی ہے، اور اس کے ہاتھوں میں وہی بچے ہیں جو جناب زہرا کے ہاتھ میں تھے. اور اس سید زادی نے وہی جملہ کہا جو خواب میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کہا. اے شیخ، میرے یہ 2 بچے ہیں، ان کو تعلیم دے. اب سنیے عزیزان گرامی، تربیت اولاد اگر صحیح ہو جائے تو کتنا بڑا مقام. یہ دونوں بچے کون؟ سید رضی، سید مرتضیٰ، 2 بڑے مجتہد. سید مرتضیٰ وہ، سید رضی وہ جنہوں نے نہج البلاغہ جیسی کتاب کا تحفہ ہمیں دیا. یعنی قرآن کے بعد جو سب سے بڑی کتاب اس دنیا کے سامنے ہے وہ نہج البلاغہ ہے. صلوات پڑھیے بابا دے بلند. یہ عجیب و غریب کتاب. مثلا ہم اکثر امریکہ میں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں سفر کے مہینے میں، کبھی رمضان کے مہینے میں. کئی افراد سے ملاقات ہوتی ہے جو کنورٹڈ مسلمان ہیں، نئے مسلمان ہوتے. پوچھتے بھائی آپ کیوں مسلمان؟ کئی افراد نے یہ جواب دیا کہ نہج البلاغہ پڑھنے سے. آپ نے دیکھا کہ نہج البلاغہ ہم پڑھتے چلے گئے، ہمارا دماغ کھلتا چلا گیا. یہ کیسی کتاب ہے، عظیم الشان کتاب. فقط نہج البلاغہ میں جو علم موجود ہے اس سے دیکھ کر ہم نے اندازہ لگایا کہ جب پیغمبر کے غلام و وصی و وزیر کا یہ علم ہے تو اس پیغمبر کا کتنا علم ہو. واقعی ایک دریا ہے، سمندر ہے علم کا. وہ کس نے جمع کیا تھا؟ اسی سید رضی نے. اب سنیے تربیت اولاد. شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کو پتا تھا یہ دونوں بچے یتیم. کچھ سہم امام کی رقم آئی، سہم سادات کی رقم آئی، ان دونوں بچوں کو دے دی. کہا جاؤ یہ رقم اپنی والدہ کو دے دینا. دوسرے دن بچے وہ رقم واپس لے کر آئے، پیسے واپس لے. کہا کیوں؟ تم مستحق ہو، یتیم ہو، سادات. کہا اماں نے رقم واپس کہہ دی. کیوں؟ کہا اس لیے اماں کا یہ جواب ہے کہ ہمارے پاس ایک دکان ہے، اس دکان کا کرایہ آتا ہے اور اسی دکان کے کرائے سے ہمارا گزرانا ہو جاتا ہے، ہمارا گزارا ہو جاتا ہے. اے شیخ مفید، اگر آج میں تیری رقم لے لوں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ میرا خرچ بڑھ جائے گا. جب میرا خرچ بڑھے گا تو قناعت ختم ہوگی. دوسرے دن دوسرے مہینے میں تیرے طرف دو دیکھوں گی کہ پھر رقم آئے. تو میں نہیں چاہتی کہ قناعت کو ختم کر دوں. اب آپ نے سنا، کہا میں قناعت کو ختم کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر میں نے خرچ بڑھا دیا یہ انسان مطمئن کیوں نہیں ہوتا؟ جب خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں. یہ آدمی لکھپتی بن جائے پھر بھی مطمئن نہیں، کروڑ پتی بن جائے مطمئن نہیں. عزیزان گرامی، اطمینان کبھی امیر بننے سے نہیں بلکہ اطمینان کی دولت قناعت سے حاصل ہوتی ہے. صلوات پڑھیے بابا دے بلند. اب آپ نے دیکھا 2 ننھے منھے بچوں نے دیکھا کہ اماں نے پیسے واپس کر دیے، کیونکہ مکان ایک دکان سے کرایہ آ رہا ہے. اگر آج ہم نے پیسے لے لیے تو کل پھر تمہاری طرف دیکھیں گے. ہم اپنے خرچے کو بڑھانا نہیں چاہتے، واپس رکھ لی رقم. اب وہی ماں کا درس عملاً درس دیا تھا. کیا ہوا عزیزان گرامی؟ سید مرتضیٰ اپنے زمانے کا بہت بڑا مجتہد ہوا. کتنا بڑا مجتہد؟ 1000 طلبہ ہے، 1000 شاگرد ہے. سید مرتضیٰ درس دے رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے. اب
اب سید مرتضیٰ کے ہاں بچے کی ولادت ہو رہی ہے. جب بچے کی ولادت ہوئی تو گھر میں چراغ ایک ہے. کبھی سید مرتضیٰ پڑھنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں یہ لے کر آؤ چراغ, مجھے درس تیار کرنا ہے, مجھے تقریر تیار کرنی ہے. پھر جو ولادت کرانے والی خاتون ہے یا جو دائی ہے وہ کہتی ہے مجھے چراغ کی ضرورت ہے. تو کبھی چراغ اس کمرے میں جا رہا ہے جہاں بچے کی ولادت, کبھی چراغ مجتہد کے کمرے میں آ رہا ہے جہاں مجتہد درس دے رہے ہیں. گھر میں چراغ ایک. اب آپ نے دیکھا صبح ولادت ہو گئی, لوگوں نے مبارک دی اور بادشاہ وقت نے بھی مبارکباد بھی دی اور بہت سارا خزانہ بھیجا, ہیرا جواہرات بھیجے, تحفتاً بھیجے. سید مرتضیٰ نے واپس کر دی, ہمیں اس کی ضرورت نہیں. دوسری مرتبہ اس سونے اور ہیرا جواہرات سے ڈبل کر کے بادشاہ نے بھیجے. کہا اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو جس خاتون نے بچے کی پیدائش میں مدد کی ہے اس کو دے دیں. سید مرتضیٰ نے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ ہم باہر سے کسی خاتون کو نہیں لاتے, یہ کام ہماری خاندان کی عورتیں ہی کرتی. واپس کر دیے. تیسری مرتبہ اس سے زیادہ ہیرا جواہرات بادشاہ وقت نے بھیجے. کہا اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے, اس خاتون کو ضرورت نہیں ہے تو اپنے شاگردوں کو دے دیں. بس یہ سنا. کہا سنو شاگردوں, یہ ظالم کا مال ہے. ظالم بادشاہ, ظالم کون ہے؟ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. جو حکومت کرتا ہوا نظر آئے لیکن اس کی حکومت اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو وہ ظالم بھی ہے, کافر بھی ہے. اے شاگردوں سنو, یہ جو بادشاہ ہے یہ ظالم ہے. کیوں کہ اس کی حکومت قرآن کے مطابق نہیں ہے. یہ کہہ کر ہٹ گئے. اب میرا واسطہ نہیں ہے مگر یہ مال ظالموں کا مال ہے, اس میں غریبوں کا خون ہے, اس میں یتیموں کا خون ہے. عزیزان گرامی, ہزاروں کا مجمع, کوئی شاگرد نہیں اٹھا. ایک شاگرد اٹھا جس نے 1 روپیہ اٹھایا. کہا یہ بھی اس لیے اٹھا رہا ہوں کیونکہ میں نے تیل ادھار پر لیا ہے, اس ادھار والے کو مجھے 1 روپیہ دینا ہے. صلوات پڑھیے بابا دے بول. اب آپ نے دیکھ, یہ علماء کی تقویٰ تھی, یہ علماء کی پرہیزگاری تھی. مگر آج کے علماء آپ کو پتہ ہی ہے, جب تک 1 لاکھ نہ ہو جائے وہ مجلس پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, جب تک کہ مجلس حسین کا سودا نہ کر لے. عزیزان گرامی, یہ علماء نہیں ہے, یہ تو آپ کے سامنے مداری ہے, مداری ہے. عزیزان گرامی, جو آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو سناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. علماء وہ ہیں جن کا مشن وہی ہے جو امام حسین کا مشن ہے. امام حسین کا مشن کیا ہے؟ مولا حسین نے بتایا کہ میرا مقصد کیا ہے. مولا فرماتے ہیں میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو جائے. یہ حسین کا مقصد, یہ اہل بیت کا مقصد, یہ 1,24,000 انبیاءوں کا مقصد کہ ہر مظلوم سے, ہر مظلوم کو حق ظالم سے دلایا جائے. یہ امام حسین کا مقصد, ہر مظلوم کو ظالم سے حق دلانا اور اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا. عزیزان گرامی, یہ علماء جو آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں, بتائیے کوئی بھی عالم دین ہو, کبھی انہوں نے یہ آپ کو تربیت دینے کی ضرورت انہوں نے محسوس کی کہ اس زمانے میں جو ہم پر حکومت کر رہے ہیں وہ شرابی ہیں, وہ زانی ہیں. بھئی یہ محرم کا مہینہ کائے کے لیے وزیر اعلیٰ نے اعلان کر دیا کہ میں شراب پیتا ہوں. کبھی اس شرابی حکمران کے خلاف کسی ممبر سے آواز بلند ہوئی؟ نہیں ہوئی. بلکہ یہ علماء تو خواہش مند ہوں گے کہ وزیر اعلیٰ ان کی مجلس میں آ جائے. اب آپ نے دیکھا, ان کی تو خواہش ہے کوئی وزیر ان کی مجلس میں آ جائے, کوئی گورنر ان کی مجلس میں آ جائے. عزیزان گرامی, یہ علماء نہیں ہے. پیغمبر خدا نے فرمایا علماء حقیقی اور ہیں. علماء حقیقی کون ہے؟ فرمایا علماء حقیقی وارث انبیاء ہیں. علماء حقیقی وہ ہے جو ہونے والا ظلم عوام پر ہوتا ہے, وہ عوام کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے ان کے لیے ڈھال بنتے ہیں, عوام کو بیداری کا درس دیتے ہیں, عوام کو ظالموں کے خلاف اٹھنے کا درس دیتے ہیں. صلوات پڑھیے بابا دے بلند. وہ علماء حقیقی نہیں ہیں جو ظالموں کی خوشامد کریں. کبھی وزیر اعلیٰ مجلس میں آ گیا تو ان کا نام لے کے ان کی تعریف ہو رہی ہے. یہ تو آپ کے ہاں ہوتا ہی رہتا ہے, دیکھتے ہی رہتے ہیں. کبھی گورنر مجلس میں آ گیا, وہ گورنر کون ہے؟ من لم یحکم, اس کی حکومت کوئی اللہ کے قانون کے مطابق تو نہیں ہے, ظالم ہے, شرابی ہے, بد کردار ہے, اس کی تعریف ہو رہی ہے. مثلا اسی مجلس میں, اسی ممبر میں گزشتہ سال جب ہم نے بے نظیر کے خلاف پڑھا تھا تو کچھ دوست ہمارے ناراض ہو گئے تھے کہ بے نظیر کو برا نہ کہیے کیونکہ ہمارا کیس ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, پیپلز پارٹی والے ہماری مدد کر رہے ہیں. اب عجیب مزاج ہے عزیزان گرامی ہمارا. کبھی لوگ کہتے ہیں ضیاء الحق کے خلاف نہ پڑھیے. عزیزان گرامی, یہ سب
اس لیے ہے کیونکہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کامل نہیں ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کامل ہو جائے تو کبھی ہم بے نظیر سے نہ ڈریں، کبھی ہم نواز شریف سے نہ ڈریں، کبھی ہم وزیر اعلیٰ سے نہ ڈریں، کبھی ہم ضیاء الحق سے نہ ڈریں۔ یہ ڈرنے والی چیزیں ہیں۔ کیوں ڈر رہے ہیں؟ اس لیے لا الہ الا اللہ ناقص ہے، لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ صرف ترجمہ ہم نے لفظی لے لیا، کوئی خدا نہیں، ایک خدا کے سوا۔ ہاں یہ ترجمہ ہے، مگر پیغمبر فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، تمہاری ساری مصیبتیں ختم، تمہارے سارے پرابلم ختم، تمہاری ساری مصیبتیں ختم، مشکلات ختم۔ لا الہ الا اللہ آج ہے نا، مگر رشوت بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ ملک میں ہے، مگر ڈاکو بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ ہے، مگر زنا اور شراب بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ ہے اور شرابی ہم پر حکمران بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ ہے، انگریز کا قانون، کافروں کا قانون کوٹروں میں بھی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ سے فلاح ہمیں کیا مل رہی ہے؟ آج مظلوم تڑپ رہا ہے، آج مظلوم سسک رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ سے فائدہ کہاں ملا؟ عزیزان گرامی، ہم نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں، لا الہ الا اللہ کی روح کو چھوڑ دیا۔ لا الہ الا اللہ کی روح یہ ہے لا مؤثر فی الوجود الا اللہ۔ مسلمان حقیقی وہ ہے، مسلمان مومن حقیقی وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کی روح پر عمل رکھتا ہو، جس کے پاس لا الہ الا اللہ زبان پہ نہیں بلکہ اس کے دل میں بھی لا الہ الا اللہ ہو۔ لا الہ الا اللہ کیا؟ لا مؤثر فی الوجود، لا مؤثر فی الوجود یعنی اے انسان، تیرے وجود میں، تیرے وجود میں نفع دینے والا، نقصان سے بچانے والا، کائنات میں زندگی دینے والا، حیات دینے والا، رزق دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا اللہ کے سوا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھا، یعنی اگر ہم ضیاء الحق سے ڈر رہے ہیں، نواز شریف سے ڈر رہے ہیں، آج انقلاب اسلامی اس ملک میں کیوں نہیں آتا؟ نکلیے سڑکوں پر، نکلیے مظاہرے کریے۔ یہ شرابی ہم پر حکومت کر رہا ہے، یہ شرابی امریکی پٹھو ہم پر حکومت کر رہے ہیں، کیوں نہیں نکلتے؟ ڈر ہے کہ جیل میں ڈال دیں گے، گولی چل جائے گی، لاٹھی چل جائے گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، بزنس مین ڈر رہا ہے، بیپاری ڈر رہا ہے، میری پرمٹ ختم ہو جائے گی، میرے لیے مشکلات ہیں۔ اب آپ نے دیکھا، یہی تو ڈر ہے۔ ہم کیوں ڈر رہے ہیں؟ یعنی نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو نہیں سمجھا ہم نے۔ جب انسان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے تبھی انسان بزدل ہو جاتا ہے، تبھی انسان ڈر جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ انقلاب جو سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کی سرزمین میں پیدا کیا، وہ کیسے کیا؟ پہلے وہ بھی ڈر رہے تھے، سب غریب پٹ رہے تھے، سب مظلوم تھے، بے حیائی بھی تھی، بے غیرتی بھی تھی، رشوت بھی تھا، ظالموں کا ظلم بھی تھا۔ اسی طرح سے جیسے آج ظلم ہے، حکمرانوں کا ظلم بھی تھا۔ عزیزان گرامی، کبھی پولیس کا ظلم غریب پر، کبھی ملٹری کا ظلم، ہر طرح کے ظلم موجود تھے، اس زمانے میں بھی موجود تھے۔ مگر انقلاب کیسے آیا؟ پیغمبر نے بلالو، سلمانو، ابوذرو، مقدادو، عمارو، ان صحابیوں کو جمع کیا، ایک ایک کو غار میں لے جاتے تھے، کہتے تھے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یعنی نفع دینے والا خدا ہے، نقصان سے بچانے والا خدا ہے، موت کا مالک خدا ہے، حیات کا مالک خدا ہے، ذلت دینے والا خدا ہے۔ اے بندے، اگر خدا کے سوا تو کسی سے ڈرا تو تیرا ایمان خدا پر نہیں ہے بلکہ اس پر ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ لن یضر اللہ، دنیا کی کوئی چیز تجھے ضرر نہیں پہنچا سکتی الا باذن اللہ، جب تک کہ خدا کا اذن نہیں۔ لیس بضارہم شیء، کوئی بھی چیز تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب یہ ایمان آیا، جب یہ قوت آئی، تو وہ بلال جو روزانی اپنے سردار سے کوڑے کھاتا تھا اور چپ رہتا تھا کہ یہ سردار ہے، یہ طاقتور ہے، یہ مجھے مار دے گا، یہ میرے رزق کو ختم کر دے گا، اب پیغمبر نے سکھایا کوئی بھی تجھے نقصان نہیں دے سکتا الا باذن اللہ، جب تک اللہ نہ چاہے۔ اب جو ہینڈل چلا، اب جو تازیہ نہ چلا، بلال اٹھے، اب وہ بلال بزدل نہیں تھے، اب بلال شجاع تھے۔ ہینڈل میں ہاتھ ڈالا، کہا اے سردار، وہ دن گزر گئے جب تجھ سے ڈرا کرتا تھا۔ اب آپ نے دیکھا، یہ خوف اور ڈر، اسی لیے انقلاب اسلامی نہیں آتا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ یعنی لا مؤثر فی الوجود، وجود ہمارا ہو، ملک کا ہو، انقلاب کا ہو، مؤثر خدا ہے، نفع دینے والا خدا ہے، عزت اور ذلت کا مالک خدا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے نہیں سنا کہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک دن مولا علی آدھی رات کو جا رہے ہیں، تانے تنہا جا رہے ہیں، پیچھے کمبر چھپ چھپ کے جا رہا۔ کمبر تم ہو؟ جی مولا۔
چھپ کے کیوں آ رہے ہیں؟ مولا زمانہ کتنا خطرناک، آپ اپنی حفاظت نہیں کرتے، ایسے تنے تنہا چلے جاتے. کہا کمبر سن، تو مجھے زمین والوں سے بچائے گا یا آسمان والے سے بچائے گا؟ تو میری حفاظت کیسے کرے گا؟ زمین والوں سے بچائے گا یا آسمان والے خدا سے؟ کہا آسمان والے سے تو نہیں بچا سکتا. تو سنیں جملہ مولا علی کا. مولا علی فرماتے سن، اگر تو مجھے آسمان والے سے نہیں بچا سکتا، جب مجھے موت آئے گی تو آئے گی، تو سن اے کمبر، زمین والے مجھے تب تک نقصان نہیں دے سکتے جب تک کہ آسمان والا نہ چاہے. آپ نے دیکھ لیس بضارہم شیء، اے مومن یہ قرآن کی آیت ہے، تجھے کوئی چیز ضرر نہیں دے سکتی الا باذن اللہ، جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، جب تک کہ یہ ایمان نہیں آئے گا. آج ہماری قوم کی بدبختی یہی ہے، کبھی شرابی، کبھی ظالم، کبھی زانی، کبھی بد کردار. ہم پر حکومت اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم ان سے ڈر رہے ہیں. کسی کو نوکری کا خوف ہے، کسی کو جیل کا خوف ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ارے جن سے ڈر رہے ہو، کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے ضیاء الحق کے زمانے میں کہتے تھے ضیاء الحق کے خلاف نہ پڑھیے. اب بتائیے ضیاء الحق کہاں گیا؟ آپ پی پی والے کہاں چلے گئے؟ یہ نواز شریف اگر حکم خدا ہوگا یہ بھی اڑ جائے گا. عزیزان گرامی، رہے گا نام خدا کا. تم مسلمان ہو، اللہ کے سوا کسی کو مؤثر نہ سمجھو. اپنے جیسے انسان سے ڈرنا، اس سے بڑھ کر ذلت انسان کی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اسلام ذلت سے نجات دلانے کے لیے آیا ہے. اے انسان، اگر تو انسان سے ڈر رہا ہے، اس انسان سے جو خود اپنی موت اور حیات کا مالک نہیں ہے. ہاں، نواز شریف کو پتا ہے کب تک زندہ رہوں گا؟ نہیں پتا. وزیر اعلیٰ کو پتا ہے کب تک زندہ رہوں گا؟ جس کو خود اپنے موت کا پتا نہیں ہے، جو خود محتاج ہے، جو اللہ کے سامنے محتاج ہے، تو تو اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ اس بندے سے کیوں ڈر رہا ہے؟ صلوات پڑھ کے بابا دے. اور سنیے، یہی درس کربلا میں امام حسین نے دیا، مکے میں امام حسین نے دیا. اے لوگو، یزید سے ڈر رہے ہو، اسی لیے تم اس کے خلاف نہیں اٹھ رہے ہو. امام حسین نے فریاد کی، اور حسین کی فریاد آج بھی ہمارے معاشرے میں گونج رہی ہے. امام حسین نے کہا دیکھو، تمہیں خدا کا ڈر نہیں ہے، مگر اس حکومت، اس یزیدی حکومت کا ڈر ہے. یزیدی حکومت کسے کہتے ہیں؟ جہاں شراب ہو، جہاں شرابی ہو، جہاں زانی ہو، جہاں بد کردار ہو، جہاں حکومت اللہ کے قانون کے مخالف ہو، وہ یزیدی حکومت ہے. اب امام نے کیا فرمایا؟ اے لوگو، تمہیں اللہ کا ڈر اگر نہیں ہے تو سنو، حسین نے کیا کہا؟ اگر تم پر ایسا حاکم ہو جائے جس کی حکومت قرآن کے بھی خلاف، پیغمبر کی سنت کے بھی خلاف، اور اگر اس کے ڈر کی وجہ سے تم اللہ سے نہیں ڈرے، تو سنو، جہاں وہ شرابی، جہاں وہ زانی، جہاں وہ بد کردار حکمران جہنم میں جائے گا، وہاں تم بھی جہنم میں جاؤ گے. اب آپ نے دیکھ، اگر خود کو جہنم سے بچانا ہے تو امام حسین فرماتے ہیں کچھ اور نہیں کر سکتے تو اپنی زبان سے اس کی مخالفت کرو. جس کی حکومت قرآن کی حکومت کے خلاف. آج 40 سال سے پاکستان میں جتنی حکومتیں آئی ہیں سب فاسق تھے، سب فاجر تھے، سب گنہگار تھے، سب بد کردار تھے. جتنی بھی پارٹی آئی ہے اس کی دلیل سنیے. عزیزان گرامی، اگر ہم پر حکومت کرنے والا ایک بھی سچا مسلمان ہوتا، مسلمان تو چھوڑیے، اگر باغیرت ہوتا، اگر ہم پر حکومت کرنے والے اب تک جو بھی آئے ہیں، اگر ان کے دلوں میں ذرہ برابر غیرت ہوتی تو پہلے دن یہ کام کرتے کہ حسن بازار ختم کر دیتے. ان میں غیرت ہی نہیں تھی، اور جو آج ہے وہ بھی بے غیرت. شریعت بل نافذ کہاں سے کریں گے؟ پہلے ان سے یہ تو کہ حسن بازار تو لاہور کی بند کرو، کراچی کی بند کرو، اور جگہ کی بند کرو. عزیزان گرامی، جہاں حکمران ضیاء الحق نے بھی 10 سال اسلام کا نعرہ لگایا، حسن بازار بند کی. حسن بازار کیا ہوتی ہے؟ یہاں کیا جہنم سے نکل کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں؟ نہیں، یہ شریف خاندان کی اغوا شدہ بچیاں ہوتی. اخباروں میں پڑھتے ہیں فلاں بچی اغوا ہو گئی، فلاں بچی اغوا ہو گئی. جس حکمران نے بے غیرتی کی اجازت دے رکھی ہو، پرمٹ دے رکھی ہو، بتائیے وہ حکمران مسلمان کہاں ہو سکتا ہے؟ وہ تو غیرت مند نہیں ہے. اگر اتنی بھی غیرت ہوتی
کہ پاکستانی خواتین ہیں اور یہاں فارینرز بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، اگر ایک حسن کی بازار میں ایک عورت ہے، بہرحال کیسی بھی صحیح، مسلمان نہیں تو پاکستانی صحیح، لیکن عزیزان گرامی اگر وہیں ہندو بھی جائے، کافر بھی جائے، تو یہ جو ہم پر حکومت کر رہے تھے اور حکومت کر رہے ہیں، اگر ان کے اندر ذرہ برابر غیرت ہوتی تو پہلے یہ گندگی بند کر دیتے. اور اس کے خلاف علماء نے آواز کیوں نہیں اٹھایا آج تک؟ یہ بھی افسوس کی بات. علماء خاموش کیوں نہیں رہے؟ آپ اور ہم نے جلوس کیوں نہیں نکالے؟ یہ بچیاں جو گندگی میں پڑی جاتی ہیں، یہ شریف خاندان کی اغوا کی ہوئی بچیاں ہوتی ہیں. عزیزان گرامی اب بتائیے، یہ انتہائی دکھ کی کہانیاں ہیں عزیزان گرامی کہ ہم مسلمان ہم ڈر رہے اپنی زندگی سے، واقع موت آ جائے ایسے ظالم حکمرانوں کے خلاف تو یہ موت اچھی موت ہے، کیونکہ یہاں مسلمان عورتوں کی عزت اٹھ رہی ہے اور یہ بے غیرت خاموش. یہ اسلام کا مسئلہ، یہ غیرت کا مسئلہ. مولا علی کے زمانے میں ایک یہودی عورت کے پاؤں سے صرف کوئی زیور اتارتا ہے ڈاکو، مولا فرماتے ہیں اس غیرت کی خبر کہ صدمے سے اگر کوئی مر جائے تو علی اسے برا نہیں کہے گا. علی کو یہودی عورت کے لیے اتنی غیرت آ رہی ہے. اے علی کے ماننے والے، تیری غیرت کہاں گئی؟ حسن کے بازار ختم کرنے کے لیے اگر تو اٹھے ان ظالم حکمرانوں سے ٹکرا جائے. واللہ مولا حسین نے یہی کہا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. آج مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے اور وہاں گانے بجانے کے نام پر بے غیرتی کا مظاہرہ، اور گورنمنٹ نے باقاعدہ پرمٹ دے رکھی. ضیاء الحق کے زمانے میں پنجاب میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ حسن کے بازار بند کر دیے جائے، تو جواب یہ دیا تھا گورنمنٹ نے کہ اگر یہ حسن کے بازار بند کر دیں گے تو امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، امریکہ ہمیں بنیاد پرست کہے گا، فنڈامنٹلسٹ کہے گا. اب آپ نے دیکھا کہ یہ امریکہ کی رضامندی کو زیادہ نظر میں رکھتے ہیں، اللہ کی رضامندی کو نظر میں نہیں رکھتے. کہ بے غیرت رہے تو رہے، مگر ورنہ امریکہ کہے گا کہ یہ تو بالکل پکے مسلمان ہو گئے. ہاں امریکہ کو بنیاد پرست مسلمان پسند نہیں ہے، یعنی با غیرت مسلمان یہودی کو پسند نہیں، بے غیرت مسلمان پسند نہیں. یہ بنیاد پرستی یعنی جو اسلام پر بنیادی عمل کرنے والا وہ پسند نہیں. اگر مسلمان بے غیرت ہو جائے تو یہودی اسے ویلکم کہیں گے. قرآن یہی کہہ رہا کہ یہ یہودی اور نصارہ تب تک تمہارے دوست نہیں بنیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے، جب تک کہ تم ان جیسے نہ بن جاؤ. یہی تو آج عملی ثبوت ہے کہ جب تک مسلمان با غیرت ہے یہودی اسے قبول نہیں کرتے، امریکہ اسے قبول نہیں کرتا. اگر مسلمان شرابی ہو جائے، زانی ہو جائے، بے غیرت ہو جائے، امریکہ اسے قبول کر لیتے. صلوات پڑھیں بابا دل. مسئلہ جو موت سے ڈرنے کا ہے، اگر ہم ان ظالموں کے خلاف، ان بے غیرتوں کے خلاف خاموش رہیں تو پھر کیا ہم قیامت تک زندہ رہیں گے؟ ایسی بھی بات نہیں ہے بھئی، موت تو آنی ہے نا. اگر انسان ڈر رہا ہو کہ بھئی اگر میں ایسے اٹھا تو مارا جاؤں گا، عزیزان گرامی موت تو آنی ہے. ایکسیڈنٹ میں آ جائے گی، بیماری میں آئے گی، تو کتنا اچھا کہ حسین کی آواز پر لبیک کہیں اور ان شرابیوں کے خلاف انقلاب اسلامی وفا کریں. موت تو آئے گی، انسان کب تک زندہ رہے گا؟ 60 70 80 سال آخر مر جائے گا. اگر یہ ہوتا کہ نہیں تو پھر زندہ رہتا ہمیشہ کے لیے، وہ تو مسئلہ ہی نہیں. بس عزیزان گرامی اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ مصائب کی منزل میں جب بھی دعا مانگے سب سے پہلے ان بے غیرت، ان فاسق و فاجر، ان گنہگار و بد کردار حکمرانوں اور سیاستدانوں کی نابودی کے لیے دعا مانگے کہ پروردگار اگر یہ قابل ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود فرماؤ، اور متقین و صالحین علماء کی ہمیں حکمرانی نصیب فرما جو دولت پرست نہ ہو، کرسی پرست نہ ہو، شہرت پرست نہ ہو، جو اس لیے میدان سیاست میں آئے کہ مظلوم کو اس کا حق دلائے اور اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرے. صلوات پڑھیں آواز بلند. اللہم صل علی محمد و آل محمد. 3 مرتبہ. اللہم صل علی
اللہم صلی علی الہی و سیدی انا الصغیر الذی ربیت. آیا دادارو یہ بھی دعا اسی مظلوم امام کی دعا ہے جو شام سے رہا ہونے کے بعد سالوں تک روتے رہے ہیں. جب کوئی پرسہ دینے کے لیے آیا کہ مولا اب تو بہت رو لیے صبر کریں. یا سید سجاد کی آواز آئی ہے بھائی تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. سید سجاد کی آواز آئی ہے بھائی یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا تھا. یعقوب اتنا روئے تھے کہ آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی. ہائے کربلا میں میرے 18 یوسف میرے سامنے تڑپتے رہے. ان کی لاشیں پامال ہوتی رہی. یا پرزہ دینے والے نے کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. ادادارو یہ سننا تھا. سید سجاد کے رونے میں اور اضافہ ہوا. سید سجاد کی آواز آئی ہاں شہادت تو ہمارا ورثہ مگر کیا پھپھیوں اور ماؤں اور بہنوں کو کھلے سر بازاروں میں لے جانا ہے. زینب و کلثوم کو شرابی کی درباروں میں لے جانا کیا یہ بھی ہمارا ورثہ. ادادارو وہی سید مظلوم ہمیں توبہ کا طریقہ بتا رہا, ہمیں بھیک مانگنے کا طریقہ سکھا رہا. دعائیں ابھی ہم نے سمالی. امام فرماتے ہیں اے گناہگار اس طرح سے فریاد کر الہی و سیدی انا الصغیر الذی ربیت. اے میرے اللہ میں چھوٹا تھا میں صغیر تھا. اے میرے اللہ تو نے ہی میری پرورش کی. اے انسان جب تو پیدا ہوتا ہے کتنا چھوٹا ہوتا ہے کمزور ہوتا. انا الضعیف الذی قویت. اے میرے اللہ میں ضعیف تھا تو نے ہی مجھے طاقت دی. انا الجاہل الذی علمت. اے میرے اللہ میں جاہل تھا تو نے ہی مجھے علم دیا. انا الضال الذی ہدیت. اے میرے اللہ میں گمراہ تھا تو نے حسین کے صدقے میں مجھے ہدایت دی. انا الفقیر الذی اغنیت. اے میرے اللہ میں فقیر تھا تو نے مجھے امیر کر دیا. انا السائل الذی اعطیت. اے میرے اللہ میں سائل تھا تو نے مجھے عطا کیا. انا المذنب الذی سترت. اے میرے اللہ میں گناہگار تھا تو نے ہی میرے گناہوں کو پردوں سے چھپا دیا. اے عزیزو اگر کوئی گناہگار چھپ کے گناہ کرتا تو یہ نہ سمجھ کے گناہ کرے کہ یہ گناہ چھپ کے کر رہا ہو اسی لیے گناہ چھپ رہا. انا المذنب. اے میرے اللہ میں گناہگار تھا. الذی سترت. تو نے ہی میرے گناہوں کو چھپایا. سرکار پیغمبر خدا فرماتے ہیں اے لوگو خدا نے تمہارے گناہوں کو چھپانے کے لیے 40 پردے خلق کیے. جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے ایک پردے کو پھاڑ دیتا ہے.
جب بندہ دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرے پردے کو پھاڑ دیتا ہے، جب گناہ کے اوپر گناہ کر رہا ہے، ایک مرتبہ 40 پردے پھٹ جاتے ہیں، اس بندے کے گناہ ظاہر ہونے لگتے ہیں، یا خدا کی آواز آتی ہے اے فرشتوں جلدی جاؤ اپنے پروں کے ذریعے سے میرے بندے کے گناہ چھپا، کہیں میرا بندہ ذلیل نہ ہو جائے، کہیں میرا بندہ دنیا میں بے آبرو نہ ہو جائے۔ اے میرے اللہ تجھے میری عزت کا اتنا خیال ہے، اے میرے اللہ تو میرے گناہ کو کس طرح سے چھپا، لیکن حیف ہو مجھ پر کہ میرے مالک مجھے تیری عزت کا خیال ہوتا تو تیری دربار میں گناہ نہ کرتا۔ اے میرے اللہ تو نے دنیا میں تو میری عزت بچا لی، مگر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اے میرے اللہ قیامت کے دن تو سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ اے میرے اللہ جب اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، جب انبیاء اولیاء تمام انسانوں کا مجمع ہوگا، اے میرے اللہ اگر تو نے آج مجھے معاف نہ کیا میں قیامت کے دن ذلیل ہو جاؤں گا۔ اے میرے مالک آج جو لوگ مجھے شریف سمجھ رہے اس لیے کہ تو نے میرے گناہوں کو چھپا دیا، اے میرے اللہ وہی لوگ جب قیامت کے دن میرے گناہوں کو دیکھیں گے، وہی لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، وہی لوگ مجھ سے بیداری کریں گے۔ اے میرے اللہ جس طرح سے تو نے دنیا میں میرے گناہوں کو چھپا دیا، میرے اللہ ان گناہوں کو معاف بھی کر دے تاکہ قیامت کی ذلت سے بچ جاؤں۔ اے میرے مالک یہ جو مجمع آیا ہے آدھی رات کے وقت، میرے مالک ہم سب کے گناہ بخش دے۔ اے میرے اللہ میرے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی ستاریت کو دیکھ، اپنی غفاریت کو۔ سب بلند آواز سے کہیے یا ستارو یا غفار، بلند آواز یا ستارو یا غفار، یا ستارو بلند آواز یا ستارو، اے میرے اللہ بخش دے، اے میرے اللہ معافی دے دے، تجھے واسطہ اس شہید کا، اے میرے اللہ تجھے واسطہ اس شہید کا جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی اور جس کے بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف نکل گئی۔ عزادارو سمجھ گئے ہوں گے یہ کون سا مظلوم شہید۔ اے میرے اللہ تجھے قاسم کی پامال لاش کا واسطہ، عزادارو روایتوں میں ملتا ہے شہزادہ قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ خود سے گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکے، امام حسین نے اٹھا کے گھوڑے پر بٹھا دیا۔ اب جناب قاسم میدان جنگ میں عزادارو یا قاسم کی نظر ظالم فوجوں پر یا حسین ریت کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے، حسین کی نظر قاسم پر، یا جناب زینب خیمے کے دروازے پر کھڑی، جناب زینب کی نظر حسین پر، یا قاسم کی ماں مسلح عبادت پر، قاسم کی ماں کی نظر زینب پر۔ جب حسین کا چہرہ کھلتا ہے تو جناب زینب کا بھی چہرہ کھلتا اور قاسم کی اماں بھی۔ عزادارو اچانک قاسم گھوڑے سے گرے یا حسین ریت کے ٹیلے سے گرے یا جناب زینب خیمے کے در سے گری یا قاسم کی ماں سجدے میں گری، اے میرے اللہ تیرا احسان، اے میرے اللہ تیرا شکر کہ میری نیک کمائی نیک کام میں آئی۔ عزادارو قاسم اتنے چھوٹے تھے، جب گھوڑے سے گرے نا
تو یہ نہیں کہا یا مولا ادرکنی، اے مولا میں گر گیا میری مدد کرے. عزادارو جب قاسم گرے، قاسم گھوڑے سے گرے، مولا کو نہیں بلایا کیونکہ بہت چھوٹے تھے. گھوڑے سے گرے، فریاد کی اماں میں گر گیا. غدار حسین قاسم کی لاش لینے کے لیے گئے، مگر تاریخ و مقتل میں الفاظ ملتے، دیر ہو گئی. دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے اور بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف چلے گئے. قاسم کی لاش پامال ہو گئی. حسین اپنی ابا کو بچھایا. عزادار حسین کا جگر ہے. کیا دیکھا؟ قاسم کی کٹی ہوئی انگلیاں. بسم اللہ بسم اللہ، یا علی مدد کہا ہوگا، مولا علی کو پکارا ہوگا. ایک مرتبہ کٹی ہوئی انگلیاں اٹھا، آگے بڑھے. کیا دیکھا؟ ننھا سا بادو پڑا ہوا. بسم اللہ کر کے بادو اٹھا، آگے بڑھے. کیا دیکھا؟ پاؤں ہے، ننھا سا پاؤں جو مجروح ہے. عزادار حسین اپنے لال، اپنے بھتیجے کے اس کے ٹکڑوں کو جمع کرتے رہے. مجھے نہیں معلوم کیسے جمع کیا، کتنی دیر میں جمع کیا، بس یہ حسین کو معلوم کیسے جمع کیا. عزادار و ابا کے اندر لاش پامال، لاش کے ٹکڑے آ گئے. اب گٹھڑی باندھی، گٹھڑی کو پیٹھ پہ رکھا. حسین لاش لے کے چلے مگر خیمے کے اندر داخل نہیں ہوئے. خیمے کے دروازے سے آواز دی، اما فضا ذرا بہن زینب کو بلانا. عزادارو جناب زینب دروازے پر آئی. یا حسین کی آواز آئی، بہن زینب قاسم کی لاش لایا ہوں. بہن زینب قاسم کی لاش لایا ہوں، مگر قاسم کی ماں کو نہ دکھانا، کہیں قاسم کی ماں مر نہ جائے. یا جناب زینب کی آواز آئی، بھائیا ہاتھ تو خالی ہے، لاش کہاں ہے؟ یا حسین کی آواز آئی، زینب یہ جو گٹھڑی دیکھ رہی ہو اس میں قاسم کی لاش. عزادارو گٹھڑی کو جناب زینب نے اٹھایا. جب نہ گٹھڑی کھلی بیویوں میں قیامت برپا ہوئی. ایک مرتبہ فریاد بلند، واہ محمد و علی و حسین. عزادارو بھائی ایک مرتبہ قیامت برپا ہوئی، مگر قاسم کی ماں کبھی اس خیمے کے دروازے سے، کبھی اس خیمے کے دروازے. او بیویوں، مجھے میرا لال دکھاؤ، مجھے میرا قاسم دکھاؤ. عزادارو جب آئی نا، جب قاسم کے ٹکڑوں پر نظر پڑی، ایک مرتبہ قاسم کی ماں پھر سجدے میں گر پڑی، کہنے لگی میرے اللہ تو نے میری قربانی سب سے زیادہ قبول کی. پروردگار ان آنسوؤں کا واسطہ فاسق و فاجر، گنہگار و بد کردار، ایسے حکمران اور ایسے سیاستدان جن کا مقصد دولت، شہرت اور کرسی حاصل کرنا، جن کا مقصد اس ملک سے بے غیرتی، بے حیائی، ظلم و رشوت کو ختم کرنا نہ ہو. پروردگار جن سیاستدان اور حکمرانوں کا مقصد یہ نہ ہو کہ اس ملک میں اللہ کا قانون نافذ ہو، اگر ایسے حکمران سیاستدان قابل ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود فرما. پروردگار متقین و صالحین علماء کی حکمرانی نصیب فرما. دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کو متحد فرما، خصوصاً لبنان و فلسطین، آذربائیجان، کشمیر اور دنیا بھر میں جہاں جہاں انقلاب اسلامی ہو رہا ہے، خصوصاً مصر و مراکش کہ اہل سنت کے مسلمان جو انقلاب اسلامی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، پروردگاروں نے کامیابی نصیب فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما. پروردگار عراق کے مظلوم مسلمان جن پر پہلے امریکہ نے ظلم کیا، پھر صدام ملعون نے ظلم کیا، ان مظلوم مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما. پروردگار تب تک موت نہ دینا جب تک ہماری توبہ قبول نہ کر لے. پروردگار بحق محمد و آل محمد
ظلم و ظالمین کے خاتمے کے لیے ہمارے مولا واقع سرکار حضرت امام مہدی آخر زمان کا ظہور فرما، ہم گنہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرما، پروردگار وحق محمد و آل محمد مملکت اسلامی ایران کو مستحکم فرما، ہمارے ولی فقی ہمارے رہبر سرکار حضرت آیت اللہ خامنئی کو عمر دراز عطا فرما، علماء اسلام کو متحد فرما۔ یہودی ایجنٹ، امریکی اسرائیلی ایجنٹ جو مسلمانوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، پروردگار جن یہودی ایجنٹوں نے مسلمان معاشرے میں دو لعنتیں لا کر کھڑی کر دی، پروردگار قوم پرستی کی لعنت اور فرقہ پرستی کی لعنت سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ پروردگار وہ یہودی نمخار جو کبھی مسلمان کو مسلمان سے لڑانے کے لیے کبھی قوم پرستی کا سہارا لیتے ہیں، کبھی فرقہ پرستی، پروردگار ان طاغوتی طاقتوں کے نمائندوں کو نیست و نابود فرما، مسلمانوں کو متحد فرما۔ پروردگار اس ہماری کلیل عبادت کو قبول فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جمیع مرحومین مومنین و مومنات کے ایک اعلان ہے کہ یہ جو مجالسیں ہیں تربیت اولاد پر، اس کی کتاب چھپ چکی ہے، تو جو حضرات انشاءاللہ کل یا پرسوں یہ کتابیں خریدنا چاہتے ہیں تو وہ مجالس کی ہماری مجالسیں جو ہم نے 2 سال پہلے پڑھی تھی انچولی میں اسی عنوان پر، تو وہ کتابی شکل میں موجود ہے، تو آپ حضرات وہ کتاب خرید سکتے ہیں۔ کل یا پرسوں انشاءاللہ ممبر کے قریب آپ آگے پوچھ سکتے ہیں، اگر کتابیں ہوں تو آپ خرید سکتے ہیں۔ صلوات۔ السلام عليك يا عباد الله وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك. السلام عليك وعلى ولديك العليين أخيك بالفضل العباس وسائر المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي بن موسى الرجاء، وعلى آبائك وأبنائك الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته.